بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی محل میں خوش آمدید ناظرین، آج میں آپ کے لیے انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملیں۔ رات سرد بھی تھی اور قنوطیت میں لپٹی ہوئی بھی، اور اماوس کی تاریک راتوں جیسی بھیانک بھی۔ نقطہ انجماد نے گر کر دسمبر کے مہینے کو کئی گنا زیادہ سرد کر دیا تھا۔ ایک طرف جان لیوا ٹھنڈک اور دوسری طرف سرد برفیلی ہواؤں نے رگوں میں خون جما ڈالا تھا۔ ہر بندہ و بشر شام کے سیاہ سائے پھیلتے ہی اپنے بستروں میں دبک گیا تھا، سوائے اس بد نصیب کے۔ اس کا اضطراب اور بے چینی اسے اس جان لیوا موسم میں بھی ٹہلنے پر مجبور کیے ہوئے تھی۔ خود کو سیاہ موٹی چادر میں لپیٹے وہ اذان مغرب کے بعد سے باغ میں ٹہلتے ہوئے کوئی ہزار بار عالم اضطراب میں سیاہ تاریک آسمان کی طرف دیکھ چکا تھا۔ ایام بیس کا آغاز ہو چکا تھا۔ 2 سے 3 دن بعد چاند نے مکمل ہو جانا تھا۔ آج ایام بیس کی 11 تاریخ تھی۔ اس کے بدن میں بے چینی نے آگ لگا دی تھی۔ پورا بدن سراپا کسی انگارے کی طرح دہک رہا تھا، اور ساری کی ساری آگ اس کے دائیں گال پر موجود بدنما جلے ہوئے داغ میں بھری ہوئی تھی، گویا وہ سچ مچ کا انگارہ ہو۔ ابتدا میں یہ بدنما داغ سرخ رنگ کا تھا، پھر اس کا رنگ نیلا ہو گیا، اور آج پورے 7 سال گزر جانے کے بعد یہ داغ سیاہ رنگ کا ہو چکا تھا۔ اس کی سیاہی اس قدر سنگین تھی کہ ایک نظر دیکھ کر کراہیت کے مارے دوسری نگاہ ڈالتے ہی اس کی طرف سے دل مت لانے لگتا تھا۔ کبھی تو دیکھنے والے کا دل یہ چاہنے لگتا تھا کہ تیز دھار چاقو سے ایک ہی بار میں اس دہکتے انگارے کو کاٹ کر جلد سے علیحدہ کر ڈالے اور اس مضطرب وجود کو ہمیشہ کے لیے پرسکون کر دے۔ مگر سکون تو اس بدنصیب کی قسمت میں تھا ہی نہیں۔ اس کے نصیب میں تو درد لکھا تھا، اضطراب لکھا تھا، مگر سکون نہیں تھا۔ زیب محل کے وسیع احاطے میں ٹہلتے ہوئے اس نے اپنی ٹانگیں شل کر لی تھی، مگر بدن میں پھیلی انتظار کی شدت اسے لختا بھر بھی رکنے نہ دے رہی تھی۔ سیاہ اور سرمئی قدیم وقتوں کے موٹے موٹے کھردرے پتھروں سے بنا وسیع و عریض پیالہ نما کنواں اس کی توجہ کا مرکز تھا۔ وہ قلبی انتشار میں مبتلا اس کے قریب ہی ٹہل رہا تھا۔ تھوڑے وقفے کے بعد اس کی ایک نگاہ آسمان کی طرف جاتی تو دوسری نگاہ چاند کے سمت متعین کرتی سیاہ تاریک کنویں کی گہرائیوں میں اتر جاتی۔ اس انتظار میں بے حد شدت تھی کہ کب چاند عین کنویں کے اوپر آئے گا، مگر ابھی اس امر میں کچھ ساعتیں باقی تھی۔ یہ چند ساعتیں اس کے لیے صدیوں جیسی بھاری ہوتی جا رہی تھی۔ یہ انتظار، یہ بے چینی اس کے گال کے داغ کو مزید دہکاتے ہوئے جیسے اس کی جان لینے کے در پہ تھی۔ اس کا حسین و جمیل چہرہ اس داغ کی وجہ سے سرخ اور سیاہ نظر آنے لگا تھا۔ درد اور اذیت اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ بس نہیں تھا کہ اس تکلیف کے مارے اس کے حلق سے دردناک چیخ نکل پڑتی، ایسی چیخ جو اس رات کی نحوست و اذیت کو چیرتے ہوئے اسے پرسکون کر دے۔ اس نے ایک تکلیف سے بھری نگاہ آسمان پر ڈالی۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ یہی وہ وقت تھا جب ایام بیس کی پہلی رات کا چاند، جو ابھی کامل نہیں ہوا تھا، عین اس وسیع و عریض کنویں کے اوپر آ جاتا تھا، یوں کہ کنویں میں پانی کی سطح پر چاند کا واضح شفاف عکس بن جاتا تھا۔ اس منظر کو دیکھ کر یوں گما ہوتا تھا کہ جیسے 2 چاند آج کی رات میں نکلے ہوں، ایک آسمان پر اور دوسرا کنویں کے پانی کے اوپر۔ آسمان کے کشادہ سینے سے پھوٹتا خنک اندھیرا گہرا ہو گیا تھا۔ وہاں چاند کے چہرے سے نکلتا نور بھی دودھیا ہو کر 4 سو پھیل گیا۔ کنواں اور اس کے ارد گرد ہر شے چاندنی میں نہا گئی۔ کنویں کا پانی بھی دودھیا ہو گیا تھا، اور اسے اسی بات کا انتظار تھا کہ پانی کا رنگ بدلے۔ وہ تیزی سے کنویں کے قریب آیا اور ایک آخری وحشت بھری نظر آسمان پر ڈالی، اور دوسری کنویں میں تیرتے ہوئے چاند پر۔ کنویں کی منڈیر پر جھکتے ہوئے اس میں پانی بھرا اور اپنے چہرے کے بدنما داغ پر ڈال لیا۔ چھن! فضا میں ایک زوردار سی آواز یوں گونج اٹھی کہ جیسے یخ بستہ پانی بھڑکتی ہوئی آگ پر ڈال دیا جائے اور وہ بجھ جائے۔ اس مضطرب وجود میں سراپا قرار ہی قرار اتر آیا تھا۔
ऐसे कई छींटे अंगारे पर डालते हुए खुद को पुरसुकून करता रहा। बेशक आज की रात ही सही, मगर इस दहकते हुए अंगारे को ठंडा कर दिया था। मजीद सुकून के लिए उसने जुनूनी अंदाज में कुएं से लटका डोल जो मोटी सांपनुमा रस्सी से बंधा था भरकर बाहर निकाला और अपना सर कुएं की मुंडेर पर झुका लिया। इस सर्द यकबस्ता रात में उसने खुद के साथ वो अमल किया जो अगर आम आदमी करता तो कुएं के सर्द पानी से उसकी जान चली जाती। उसने वो लबालब भरा डोल अपने सर पर उंडेल लिया। ज़ेब महल का शुमार शहर की पुरसुकून और बावकार इमारतों में होता था। बरसा बरस से यह खाली महल अपने मकीनों का मुंतज़िर था। बहुत बार ये आबाद हुआ, मगर अपनी पुरस्रारियत की वजह से जल्द ही वीरानी इसका मुकद्दर बन जाती। इस महल से मुताल्लिक मशहूर था कि इस पर नादीदा मखलूक का कब्जा था। वो नादीदा मखलूक जिन्नात में से थी या आसेबी, इसके मुताल्लिक कोई नहीं जान पाया। ज़ेब महल बहुत भारी है। जब भी इस महल की बोली लगने लगती तो साथ ही ये बातें भी गर्दिश करने लगती कि यहाँ हवाई मखलूक का बसेरा है। बहुत से लोग तो इस बात के चश्मदीद गवाह भी थे कि उन्होंने ज़ेब महल की राहदारियों और दालानों में देव हैकल देव को रातों की तारीकी में देखा था। कई लोगों के मुताबिक इस महल के घने दरख्तों से बंधे झूलों को खुद बखुद हिलते हुए देखा गया। पाए बाग में तालाब में लगे फवारे शाम के वक्त जादुई अंदाज में चल पड़ते, जिसमें से रंगीन रोशनियों वाला पानी माहौल को और भी रंगीन बना देता। इस महल की ज़ेरी और बालाई मंजिलों में कतार दर कतार बने कमरों की बुलंद बाला छतों से लटकते सुनहरी और सफ़ेद रंग के फानूस खुद ब खुद जलते बुझते हुए देखे गए। कुछ लोगों का कहना था कि हर जुमेरात के दिन इस महल की सफाई सुथराई बहुत उम्दगी से नादीदा हाथ करते हैं। तक़सीम हिंद से कबल ये खूबसूरत इमारत एक नवाब ने अपनी महबूब बीवी के लिए बनवाई थी, जो अपनी मिसाल आप थी। उसकी खूबसूरती की वजह से लोग खींचे चले आते थे, मगर इसके बारे में ये बातें सुनकर खौफजदा होकर लौट जाते। आखिर इस बेआबाद सुनसान मस्कन को अहमद अली खान ने खरीद लिया, जो इंग्लैंड से अपने खानदान के हमरा आए थे और हैदराबाद में सुकूनत के लिए कोई मुस्तकिल ठिकाना चाहते थे। सो ज़ेब महल उनकी उम्मीदों पर हर तरह से पूरा उतरा। इस महल को बेखौफ व खतर खरीदने की एक वजह यह भी थी कि अहमद अली खान इन किस्से कहानियों को मन घड़त मानते थे जो ज़ेब महल से मुताल्लिक मशहूर थी। जिन्नात और हवाई चीजों का कोई वजूद नहीं, ये उनका अकीदा था और सोच भी। जनाब, जिन्नात का जिक्र तो कुरान करीम में भी है। कोई बहस करने वाला कुरान का हवाला देते हुए दलील पेश करने लगता। मुमकिन है किसी दौर या किसी ज़माने में ये मखलूक इंसानी ज़िंदगी में अमल दखल रखती हो, मगर 21वीं सदी में इन बातों को मैं महज दक़-ए-नूसी ही कहूँगा। मशहूर है कि जब भी किसी ने इस आतिशी मखलूक के वजूद से इनकार किया है तो फिर ये मखलूक जलाल में आ जाती है। फिर अपने वजूद से इनकार करने वालों को ऐसा यकीन दिलाती है कि बिना देखे ही ऐसी आँख अता कर दी जाती है कि इनकार करने वाला न सिर्फ मानता है बल्कि तस्लीम करने पर मजबूर हो जाता है। वो पहली बार शाहज़ेब अली खान, जो अहमद अली खान का अकलौता बेटा था, ज़ेब महल के पाए बाग में तालाब के करीब नजर आई थी। नीली चमकदार आंखों वाली लड़की, बिल्कुल उसकी हम उम्र थी। उसकी आंखें गैर मामूली चमकदार थी, यूं जैसे 2 अदद नीलम के पत्थर जड़े हों। तुम कहाँ रहती हो? ज़ेब महल में। तुम्हारा कमरा कौन सा है? कोई नहीं, मैं तो अपने खानदान के साथ वहाँ रहती हूँ। वो बेहद हसीन 7 साला बच्ची जो शाहज़ेब की हम उम्र थी, वो प्याला नुमा कुएं की तरफ इशारा करती तो शाहज़ेब हैरान रह जाता और उलझ भी जाता। तुम्हें पता है मैं किस दिन पैदा हुई हूँ? जिस दिन तुम पैदा हुए हो, मैं भी ठीक उसी दिन पैदा हुई थी। उसकी हर बात ही उलझा देने वाली थी। ये और बात थी कि वो बड़ी खुशी और जोश से बताया करती थी कि उसका और शाहज़ेब का पैदाइश का दिन एक ही था। तुम कभी अपने घर वालों को भी लेकर आओ ना। शाहज़ेब ने हमेशा उसे ज़ेब महल में तन्हा फिरते और खेलते देखा। उसके अंदर तजस्सुस था कि वो उसके घर वालों से भी मिले, मगर वो कभी नजर नहीं आए थे। नहीं, वो कभी तुमसे मिलने नहीं आएंगे, बल्कि वो तो मुझे भी मना करते हैं। ये कहते हुए वो बेहद मसमूम सी हो जाती थी कि उसकी आंखों में जुड़े नीलम से निकलती गैर मामूली रोशनी बेहद मध्यम हो जाया करती थी। क्यों? वो कहते हैं तुम खाक हो।
وہ ہمیشہ سے اداسی سے جواب دیتی تھی، خاک؟ یہ خاک کیا ہے؟ پتہ نہیں۔ اچھا، اگر ہم خاک ہیں تو تم کیا ہو؟ 7 سالہ شازیب کو کبھی یہ بات سمجھ نہ آئی تھی، نہ اس کی عمر ایسی تھی کہ وہ خود بخود سمجھ جاتا کہ وہ بچی کون ہے۔ بہرحال جو بھی تھا وہ اسے اچھی لگتی تھی، خاص طور پر اس کی خوبصورت آنکھوں کے چمکتے نیلم۔ شازیب کو اس کے ساتھ کھیلنا اچھا لگتا تھا۔ چند ہی دنوں میں وہ اس کی بہترین دوست بن گئی تھی۔ یہ لو مٹھائی۔ وہ اکثر اس کے لیے کچھ نہ کچھ تحفتاً لایا کرتی تھی، جسے دیکھ کر وہ حیران رہ جاتا تھا۔ وہ چیزیں بے حد بیش قیمت ہوا کرتی تھی اور بہت منفرد اور ذائقہ دار۔ شازیب نے ایسی چیزیں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ضرور اس بچی کا تعلق کسی امیر کبیر گھرانے سے ہے، وہ اکثر سوچتا۔ یہ تو بہت مزے کی ہے، یہ کس دکان سے لائی ہو؟ وہ اس کے سوال کا جواب ہمیشہ مبہم دیتی تھی۔ تمہارا دل جب چاہیا کرے بتا دیا کرو، میں لا دیا کروں گی۔ وہ یوں لاپرواہی سے جواب دیتی جیسے شہر کی تمام مٹھائیوں کی دکان کی مالک ہو، جہاں سے وہ جب چاہے جو چاہے لا سکتی ہے۔ ایک بار وہ اس کے لیے بہت عمدہ سی خوشبو یعنی عطر لے کر آئی۔ اس کی خوشبو بے حد مسحور کن تھی۔ اتفاق سے شازیب نے اسے لگایا تو مولوی صاحب قرآن پڑھانے آ گئے۔ وہ اسے عصر کے وقت قرآن پڑھانے آتے تھے۔ شازیب کو اپنی طبیعت میں بوجھل پن سا محسوس ہو رہا تھا، سر بھی بھاری ہو رہا تھا۔ طبیعت قرآن پڑھنے کی طرف مائل نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بے دلی سے قرآن پڑھ رہا تھا، غنودگی کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ قاری عبدالقہار اپنے شاگرد کی حالت پر غور و خوض کر رہے تھے کہ تیز خوشبو کا جھونکا ان کے تنفس میں اترا تو لمحہ بھر کے لیے ان کا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ بے اختیار زبان سے نکلا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ شازیب، آپ نے خوشبو لگا رکھی ہے؟ قاری عبدالقہار کو اپنے شاگرد کی سستی اور غنودگی کا سرا مل گیا تھا۔ جی قاری صاحب، بچے نے غنودگی میں ڈوبا ہوا جواب دیا۔ چند لمحوں بعد وہ یقیناً نیند کے ہاتھوں مغلوب ہونے والا تھا۔ کس نے دی ہے آپ کو یہ خوشبو؟ قاری صاحب قدرے غصے میں بولے۔ انہیں ایک کم عمر معصوم بچے کا عطر لگانا بالکل مناسب نہیں لگا تھا۔ قاری صاحب کے مزید سوال کرنے پر شازیب نے اس بچی کے بارے میں بتا دیا جو اس کی دوست تھی، جو زیب محل کے کنویں میں رہتی تھی۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ قاری صاحب تو اچانک جلال میں آ گئے۔ شازیب کو فوراً کپڑے تبدیل کرنے کا حکم دیا اور پھر اس سے وہ خوشبو کی شیشی منگوائی جو اس انجان بچی نے دی تھی۔ شازیب کا ہاتھ پکڑ کر زیب محل کے وسیع و عریض کنویں کے پاس پہنچ گئے۔ وہ شیشی اٹھا کر اس کنویں میں پھینک دی اور بلند آواز میں چلائے، قابو میں رکھو ورنہ نقصان اٹھائے گی۔ قاری صاحب کیا کر رہے تھے اور کیا بول رہے تھے؟ شازیب کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کس سے مخاطب ہیں، کس کو دھمکا رہے ہیں۔ یہ سب اس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ اس کا معصوم ذہن صرف یہ سوچ رہا تھا کہ قاری صاحب اس کی دوست کا دیا ہوا تحفہ کنویں میں کیوں پھینک رہے ہیں۔ اس کا دل بری طرح سے اداس ہوا کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس واقعے کے بعد قاری عبدالقہار نے شازیب پر کڑی نظر رکھنی شروع کر دی۔ اکثر اس بچی سے متعلق پوچھتے کہ وہ کوئی تحفہ تو نہیں لائی یا اب وہ ملنے تو نہیں آئی۔ آئندہ اگر وہ کچھ دے تو ہرگز نہ لینا۔ یہ ایک معلم کی اپنے شاگرد کو سخت تنبیہ تھی، جس کی پاسداری شازیب پر انہوں نے لازم قرار دی تھی۔ قاری عبدالقہار نے اس بچی سے ملنے پر کیوں پابندی لگائی تھی؟ وہ تو بے حد بھولی بھالی معصوم سی تھی جو زیب محل میں واحد اس کی دوست تھی۔ شازیب اس بارے میں سوچ کر مضطرب سا ہو جاتا تھا۔ اضطراب حد سے بڑھا تو سوال کی شکل اختیار کر گیا، قاری صاحب آخر اس سے دوستی میں برائی کیا ہے؟ پہلے تو قاری صاحب اس سوال پر برہم ہوئے، پھر اس کی عمر اور ذہنی بے چینی کو دیکھتے ہوئے تحمل کا سہارا لیا۔ بیٹا، دوستی اپنے جیسوں سے کی جاتی ہے۔ جواب اتنا غیر واضح تھا کہ شازیب کو مطمئن کرنے کے بجائے اور بے اطمینانی عطا کر گیا۔ مگر قاری صاحب وہ تو میرے جیسی ہے، میری ہم عمر ہے اور میری بہت اچھی دوست بھی ہے۔ شازیب کا یہ سوال اس بات کا غماز تھا کہ وہ اس بچی سے کتنا لگاؤ رکھتا ہے۔ وہ قاری صاحب کے حکم پر دوستی چھوڑ بھی بیٹھا مگر ذہن اسی کی طرف لگا رہا۔ اس کا چہرہ بہت اداس رہنے لگا تھا، بجھا بجھا سا۔ اس کا دھیان پڑھائی میں بھی نہیں لگ رہا تھا۔ قاری عبدالقہار نے جو یہ تبدیلیاں دیکھی تو زیب محل کے مکینوں کو ہمدردانہ انداز میں ایک نصیحت کر ڈالی، شازیب کو اس محل سے کہیں دور بھیج دیا جائے،
اور اس وقت تک یہاں آنے کی اجازت نہ دی جائے جب تک وہ باشعور اور بالغ نہ ہو جائے۔ یہ نصیحت انہوں نے کیوں کی، کس خطرے کو بھانپتے ہوئے کی، اس بات کو انہوں نے شاہ زیب کے بڑوں سے چھپا کر صیغہ راز میں رکھا اور نہ ہی اس پراسرار بچی کے متعلق کسی کو کچھ بتایا۔ اس بات میں کیا مصلحت تھی اسے قاری صاحب ہی جانتے تھے۔ قاری صاحب کے مشورے کے مطابق شاہ زیب کو دوسرے شہر تعلیم کے غرض سے بھیج دیا گیا اور شہر کے مشہور ہاسٹل میں اس کا داخلہ کروا دیا گیا۔ وقت رخصت شاہ زیب نے ایک اداس الوداعی نگاہ اس پیالہ نما کنویں پر ڈالی تو وہاں کھڑی وہ بچی بے حد دل گرفتہ سی لگی تھی۔ اس کی آنکھوں کے چمکدار نیلم زیر آب تھے۔ اسے زیب محل سے دور کیوں بھیجا جا رہا تھا؟ آخر اسے اتنی اچھی دوست سے جدا کیوں کیا جا رہا تھا؟ وہ یہ صرف سوچ سکتا تھا۔ اس کے پاس ان سوالوں کے جواب نہیں تھے، کیونکہ ابھی وقت کو منظور نہیں تھا کہ حقیقتوں سے پردہ اٹھے۔ اس لیے ہر کام کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ ایام بیس چل رہے تھے۔ 14ویں کا چاند بحکم الہی اپنی تکمیل کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ماحول میں عجیب سی اداسی اور بے چینی رچی بسی تھی۔ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی شاہ زیب کی آنکھوں سے نیند دور تھی۔ بوجھل دماغ کے ساتھ وہ آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا کہ کمرے کے دروازے پر دستک نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ وارڈن، گارڈ یا پھر کوئی ملازم، کسی کے بھی آنے کا یہ وقت نہ تھا۔ ضرور کوئی اسٹوڈنٹ ہے، وہ سوچ ہی رہا تھا۔ موسم کی خنکی کچھ روز سے بڑھ گئی تھی۔ ٹھنڈ کے عمیق احساس نے شاہ زیب کے بدن میں سنسناہٹ پیدا کر دی تھی۔ سناٹے میں وقفے وقفے سے ہونے والی دستک دل کو دھڑکا رہی تھی۔ کون؟ دماغ نے سوال کیا تو بے اختیار لبوں سے نکلا، زرتاش۔ دروازے کے اس پار سے نسوانی آواز ابھری۔ آواز اور نام ہرگز بھی اجنبی نہ تھے۔ شاہ زیب نے حیرانگی سے گھڑیال کی سنہری سوئیوں کو دیکھا۔ اسے اس اچانک آمد پر سخت حیرت تھی۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے بستر سے نکلا اور برہنہ پا یخ بستہ فرش پر تیزی سے پیر جماتا دروازے کی جانب لپکا۔ ایام بیس کا چاند ہاسٹل کی بالکنی میں شاہ زیب کے کمرے کے بالکل سامنے تھا۔ گو کہ وہ ابھی نامکمل تھا، مگر اس کے گرد نور کا حالہ اسے مزید دودھیا بنا رہا تھا۔ چاند کا مدھم سا عکس ہاسٹل کے کوریڈور میں بھی دکھائی دے رہا تھا۔ اس عکس میں بلا کی سی یاسیت گھلی تھی۔ زرتاش، تم اس وقت؟ ایک حسین اور جمیل دوشیزہ کا رات کے اس پہر اس کے کمرے کے باہر کھڑا ہونا اسے تذبذب کا شکار کر گیا۔ لمحہ بھر کے لیے تو اسے خیال گزرا کہ وہ حالت خواب میں ہے، کیونکہ خواب میں تو زرتاش سے روز ہی ملاقات ہوتی تھی۔ یہاں آنکھ لگی اور وہاں وہ حاضر، کسی جن زادی یا پری زاد کی طرح۔ ایک رات بھی وہ اگر خواب میں نہ آتی تو شاہ زیب کی ساری رات اضطراب میں کٹتی، اور یہ اضطراب ایسا جان لیوا ہوتا کہ وہ ہر بات، ہر چیز سے بیزار اور لا تعلق سا ہو جاتا۔ بہت اداس تھی، اس لیے خود کو روک نہ پائی۔ زرتاش کی آنکھوں میں جڑے چمکدار نیلم آنسوؤں کی وجہ سے جھلملانے لگے۔ شاہ زیب بچپن سے ہی ان غیر معمولی چمکدار آنکھوں کا دیوانہ تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ ان آنکھوں کی نیلی جھیل میں کسی دن ڈوب جائے گا۔ اسے ان آنکھوں کی نمی بے انتہا دکھی کر جاتی تھی۔ تم روتی رہی ہو زرتاش؟ ان فیروزی نگینوں میں دکھ اور نمی دیکھ کر شاہ زیب کا اپنا دل ڈوبنے لگا تھا۔ ایام بیس کی پہلی رات کا چاند سیاہ آسمان کے باوجود تیرتا ہوا بالکل شاہ زیب کے سامنے آ گیا تھا۔ بیلکنی کے قریب ہی کھڑے دیو قامت درخت سرد ہوا کی سرسراہٹ سے جھوم رہے تھے کہ ماحول کی سکوت کو سائیں سائیں کی آواز چیر ڈالتی تھی۔ زرتاش اس سے پہلی بار ملنے نہیں آئی تھی۔ وہ جب سے ہاسٹل آیا تھا وہ اس سے کئی بار ملنے آئی تھی، مگر اکثر شام کو آتی اور رات ہونے سے پہلے چلی جاتی۔ جب اسے زیب محل سے دور بھیج دیا گیا تو 2 دن بعد ہی زرتاش اس سے ملنے آئی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر سخت حیران رہ گیا تھا کہ اتنی چھوٹی سی بچی یہاں تک کیسے پہنچی۔ تم نے مجھے کیسے ڈھونڈ لیا؟ اپنی دوست سے ملنے کی خوشی اپنی جگہ، مگر حیرت اپنی جگہ۔ تم کہیں بھی ہوگے میں تمہیں ڈھونڈ لوں گی، وہ بہت فخر سے بولی تھی، جیسے یہ تو کوئی مشکل کام ہی نہیں۔ وہ پھر سے شاہ زیب کے لیے تحائف لائی تھی، اس کی پسندیدہ مٹھائی جو شاہ زیب کی کمزوری تھی، اور مسحور کن خوشبو والا عطر تو لازمی ہی تھا۔ نہیں زرتاش،
یہ عطر میں نہیں لوں گا۔ مٹھائی وہ کھا لیتا تھا مگر عطر کا تحفہ قبول کرتے ہوئے انجانا سا خوف دامن گیر ہوتا تھا، شاید اپنے معلم کے حکم کا پاس ہوتا تھا۔ چلو لگانا مت، مگر رکھ تو لو۔ زرتاش بلا کی ضدی تھی۔ اس بات کا اندازہ شاہ زیب کو بچپن میں تو نہیں ہوا تھا، مگر اب 20 سال کی عمر میں اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا تھا۔ یہ بھی اس کی ضدی طبیعت کا ایک عملی مظاہرہ تھا کہ قاری عبدالقہار نے شاہ زیب کو زرتاش سے دوستی رکھنے سے منع کیا تھا، مگر زرتاش اس سب کے باوجود بھی شاہ زیب سے ملنے آتی رہی تھی۔ اکثر وہ دل کے بوجھل پن سے مجبور ہو کر زرتاش کو آنے سے روکتا تو وہ بے نیازی سے کہتی، پابندی تم پر ہے، میرے پر تو نہیں ہے نا۔ زرتاش کو قاری عبدالقہار پر بے حد غصہ تھا کہ انہوں نے شاہ زیب کو زیب محل سے دور کیوں بھیجا۔ یہ ان کی بھول ہے کہ وہ مجھے تم سے ملنے سے روک دیں گے۔ یہ بات کہتے ہوئے زرتاش کے ارادوں کی مضبوطی اور ضدی پن شاہ زیب کو لرزا گئی تھی۔ وہ اپنی اندرونی کشمکش سے سخت پریشان تھا۔ ایک طرف تو قاری صاحب کا حکم اور دوسری طرف زرتاش سے دن بہ دن بڑھتا ہوا لگاؤ اور وابستگی اسے بے قرار رکھنے لگی تھی۔ دل و دماغ میں ایک جنگ سی جاری تھی۔ زرتاش کو دیکھے بنا اسے قرار نہیں آتا تھا۔ یہ بے قراری اسے نڈھال اور گمسم کرنے لگی تھی۔ ہاسٹل میں شاہ زیب کے متعلق پر اسرار سی باتیں گردش کرنے لگی۔ شاہ زیب کے روم سے رات کے وقت کسی سے باتیں کرنے کی آوازیں آتی ہیں۔ یہ ہاسٹل گارڈ تھا۔ آواز نسوانی ہوتی ہے، جبکہ بوائز ہاسٹل میں کسی بھی لڑکی کا آنا ممنوع تھا۔ شاہ زیب کے روم سے جمعرات کی شام کو بھینی بھینی سی خوشبو آتی ہے، مگر تاثیر ایسی ہے کہ زیادہ دیر تنفس میں اترتی ہے تو جی متلانے لگتا ہے اور کنپٹیاں درد سے پھٹنے لگتی ہیں۔ یہ ایک اسٹوڈنٹ کا بیان تھا۔ شاہ زیب بہت گمسم اور الگ تھلگ رہنے لگا ہے۔ یہ اس کے دوستوں کا انکشاف تھا۔ اکثر 14ویں راتوں میں شاہ زیب کو بالکونی میں تنہا کھڑے باتیں کرتے دیکھا گیا۔ نہ جانے اسے کوئی دماغی عارضہ لاحق ہو گیا ہے۔ یہ ہاسٹل کے وارڈن کی رائے تھی۔ وہ ایام بیس کی غالباً پہلی رات تھی۔ زرتاش اس سے ملنے آئی تھی۔ شاہ زیب یہاں کیوں کھڑے ہو اور کس سے باتیں کر رہے ہو؟ اس وقت وارڈن راؤنڈ پر تھا۔ شاہ زیب کے روم کے سامنے سے گزرا تو اسے رات کے 1 بجے یوں تنہا کھڑے دیکھ کر سخت حیرانی ہوئی۔ شاہ زیب پر اس وقت گھبراہٹ کا سخت حملہ ہوا تھا کہ اب یہ بات سارے ہاسٹل میں پھیل جائے گی، مگر حیرت تھی کہ اسے وہ مجسم حسن کیوں نظر نہیں آیا۔ ان سب باتوں نے شاہ زیب کی ذات کے گرد اسرار کا ایسا جال بن دیا تھا کہ ہاسٹل والے اسے مزید رکھنے پر راضی نہ تھے۔ اس کے مطابق شاہ زیب کو اس وقت تعلیم کی نہیں علاج کی ضرورت تھی، سو اسے ہاسٹل سے نکال دیا گیا۔ واقعی شاہ زیب کی ذات میں کافی تبدیلیاں آ گئی تھیں۔ وہ ساری رات جاگتا رہتا اور پائیں باغ میں تنہا چہل قدمی کرتا رہتا۔ وہ بہت اداس اور گمسم رہنے لگا تھا۔ اس کے کمرے اور لباس سے ایسی مسحور کن خوشبو آتی تھی جو پہلے تو بہت اچھی لگتی، مگر کچھ دیر کے بعد اثر انگیزی کا یہ عالم ہوتا کہ درد سے کنپٹیاں پھٹنے لگتی اور جی متلانے لگتا تھا۔ شاہ زیب سوئی جاگی کیفیت میں اپنا نام سن کر وہ اٹھ بیٹھا۔ شام سے ہی طوفانی بارش ہو رہی تھی جو لمحہ بھر کے لیے بھی تھمی نہ تھی۔ بادلوں کی گرج اور بجلی کی کڑک روشن دانوں اور شیشے کے دروازوں کو لرزاتی تو ماحول میں بھیانک شور برپا ہوتا۔ ابھی وہ اسی شش و پنج میں تھا کہ کسی نے اسے پکارا تھا اور پھر سے صدا ابھری، آؤ نہ باہر۔ ایک تو بارش کا شور اور دوسری طرف انجان صدا۔ شاہ زیب کے دل میں خوف نے پنجے گاڑ دیے۔ کون ہے؟ اس نے پوچھا، مگر خاموشی چھائی رہی۔ مگر نہ جانے کیا طاقت تھی، کیا کشش تھی جو کشش ثقل سے بھی زیادہ زوراور تھی، اسے اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ انجانا سا سحر اسے باہر جانے پر مجبور کر رہا تھا۔ آخر اس کا بے اختیار وجود باہر نکل گیا۔ وہ نادیدہ طاقت کے زیر اثر کھینچا چلا جا رہا تھا۔ اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ موسم اور طوفان کی پرواہ کیے بغیر وہ بس چلتا جا رہا تھا۔ دالان کو برہنہ پا عبور کرتے ہوئے وہ طویل راہداری سے گزرتا زیب محل کے خارجی دروازے پر پہنچ چکا تھا۔ بارش کا طوفان متواتر جاری تھا۔ شوریدہ ہوائیں اپنا آپ بے دردی سے دروازوں اور کھڑکیوں سے ٹکراتی تھیں، ایسا بھیانک اور دل کو چیر دینے والا شور کرتی جیسے زیب محل کے غفلت میں سوئے مکینوں کو جگانے کے جتن میں تھی۔ شاید
پیغام پہنچانا چاہ رہی تھیں کہ زیب محل پر کوئی آفت ٹوٹنے والی ہے جو اس طوفان سے بھی بڑی ہوگی۔ آ جاؤ شاہ زیب، آؤ نا۔ شاہ زیب کے بے اختیار قدموں کا رخ خارجی دروازے کی طرف تھا۔ باہر تاریکی ہی تاریکی تھی، کسی ڈائن کے سیاہ بالوں جیسی۔ آسمان کے بادلوں کا رنگ سیاہ کول تاری ہوا جاتا تھا۔ وقفے وقفے سے چمکنے والی بجلی سیاہ کول تاری بادلوں کو لمحہ بھر کے لیے سفیدی عطا کرتی تو آنکھیں اس وحشت ناک منظر کو دیکھ کر پھٹنے لگتی۔ شاہ زیب ہولے ہولے قدم اٹھا رہا تھا، گویا وہ نیند میں چل رہا تھا۔ زیب محل کے پائیں باغ میں پہنچا تو ہر طرف کیچڑ ہی کیچڑ تھا۔ وہ اپنا توازن قائم رکھنے کی بھرپور کوشش کرنے لگا تھا، مگر کیچڑ میں پاؤں دھنس رہے تھے۔ آؤ نا شاہ زیب، اس کنویں کے پاس آ جاؤ۔ آواز میں جادو بھرا تھا، ایک سحر تھا، کشش تھی جو شاہ زیب کے دل پر کسی سادھو کے تیر بہدف منتر کی طرح اثر کر رہی تھی۔ وہ بس چلتا جا رہا تھا، دھیرے دھیرے، ہولے ہولے، کہ اسی پل اچانک گر پڑا۔ سارا لباس کیچڑ زدہ ہو گیا، مگر وہ آواز مسلسل آ رہی تھی۔ شاہ زیب پھر سے کھڑا ہو گیا۔ وہ اب بالکل کنویں کے قریب تھا، نڈھال اور بے اختیار۔ شاہ زیب کا وجود کنویں کی بلند و بالا دیوار سے لگی 2-3 قدم کی سیڑھیوں پر پیر جمانے لگا، مگر برہنہ پا ہونے کی وجہ سے توازن برقرار نہ رکھ پایا۔ اس سے پہلے کہ وہ کنویں کے اندر گر جاتا، فضا میں زوردار چیخیں بلند ہوئیں اور وہ ہوش سے بیگانہ ہو گیا۔ شاید جنونی ہواؤں نے زیب محل کے مکینوں کو جگا ڈالا تھا۔ اس بھیانک رات تو زیب محل کا اکلوتا جانشیں بچ گیا تھا، مگر ایام بیس کی اگلی 2 راتوں میں جب چاند تکمیل تک پہنچتا، شاہ زیب ہر بار اسی کنویں کے پاس بے ہوش ملتا۔ یہ بات شاہ زیب کے والدین کے لیے باعث تشویش تھی۔ کسی کا خیال تھا شاہ زیب کو کوئی دماغی بیماری ہو گئی ہے یا پھر اسے نیند میں چلنے کی بیماری ہے۔ اس معاملے میں اگر کسی کی رائے مختلف تھی تو وہ زیب محل کی بوڑھی ملازمہ کی تھی۔ وہ بہت زیادہ معمر بھی تھی اور جہاں دیدہ بھی۔ بیگم صاحبہ، چھوٹے صاحب پر کسی اوپری چیز کا قبضہ معلوم ہوتا ہے۔ ایک روز ڈرتے ڈرتے اس نے اپنی سوچ جہاں آرا کے سامنے رکھ دی۔ تم کیسے یہ بات بنا ثبوت کے کہہ سکتی ہو؟ جہاں آرا کی سوچ احمد علی خان سے مختلف تھی۔ وہ اس مخلوق کے وجود کو مانتی تھی اور یقین بھی رکھتی تھی کہ انسانوں کے علاوہ اور بھی مخلوقات وجود رکھتی ہیں، اور جنات کا ذکر تو قرآن پاک میں آیا ہے، بلکہ ایک سورت کا نام بھی اس مخلوق کے نام پر ہے۔ زیب محل جب خریدا جانے لگا تھا تو تب بھی انہی باتوں نے جہاں آرا کو پریشان کیا تھا۔ زیب محل پہ نادیدہ مخلوق کا قبضہ ہے، مگر پھر سب کی پسند دیکھتے ہوئے وہ خاموش تو ہو گئی، مگر وہم دل کے نہا خانوں میں پنجے گاڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ مگر اب پھر یہ باتیں بے چین کرنے لگی تھیں، کیونکہ اب معاملہ اکلوتے بیٹے کی زندگی کا تھا جو پچھلی 3 راتوں میں مرتے مرتے بچا تھا۔ بیگم صاحبہ، میں نے چھوٹے صاحب کو بچپن میں، اور پھر بوڑھی ملازمہ نے شاہ زیب کے بچپن کی وہ تمام واقعات بتا ڈالے جو اس نے ابھی تک کسی کو نہیں بتائے تھے۔ چھوٹے صاحب اکثر کنویں کے پاس اکیلے باتیں کرتے نظر آتے تھے۔ ان کے پاس بہت قیمتی تحفے ہوا کرتے تھے۔ اور پھر ملازمہ نے وہ قصہ بھی بیان کر ڈالا جو عطر لگانے پر عبد القہار ناراض ہوئے تھے، اور وہ عطر کی شیشی کنویں میں پھینک دی گئی تھی۔ شاہ زیب کو زیب محل سے دور رکھنے میں بھی یہی باتیں کار فرما تھیں کہ قاری عبد القہار کے مطابق وہ جتنا یہاں سے دور رہے گا اتنا ہی ان اثرات سے دور رہے گا۔ تم نے کبھی شاہ زیب سے پوچھا تھا کہ وہ کنویں کے پاس کس سے باتیں کرتا ہے؟ جہاں آرا کا دل بے حد ڈر گیا۔ جی میں نے پوچھا تھا تو انہوں نے بتایا کہ میری دوست ہے جو نیلی آنکھوں والی بچی ہے۔ شاہ زیب نے معصومیت سے بتایا تھا۔ تم نے پہلے یہ سب باتیں مجھے کیوں نہیں بتائیں؟ جہاں آرا کو سخت غصہ آ رہا تھا کہ ملازمہ نے اتنی اہم باتیں کیوں چھپائیں کہ اب بات یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ وہ جی بڑے صاحب کی وجہ سے، وہ ان باتوں کو نہیں مانتے نا۔ اگر میں اس وقت ایسی کوئی بات آپ کو بتا دیتی تو ہو سکتا ہے وہ مجھے نوکری سے نکال دیتے۔ بوڑھی ملازمہ کا خوف بھی اپنی جگہ درست تھا۔ بیگم صاحب، ہونا ہو وہ بچی یا تو جن زادی ہے یا پھر کوئی پری ذات ہے۔ بوڑھی ملازمہ نے دل کی بات کہہ ڈالی۔ جہاں آرا دکھ اور پریشانی کے مارے رونے لگی تھی۔ بیگم صاحبہ آپ پریشان نہ ہو،
حیدرآباد میں ہی ایک درگاہ ہے جہاں ایک اللہ والی بیٹھتی ہے ہر جمعرات کو. ایسے لوگوں پر جن چیزوں کا قبضہ ہو وہ فوراً بتا دیتی ہے. جہاں آرا کو جمعرات کا بے چینی سے انتظار تھا. احمد علی خان کو انہوں نے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا. جانتی تھی کہ وہ منع کر دیں گے، مگر جہاں آرا اب اور دیر نہیں کرنا چاہتی تھی. آگے ہی بہت دیر ہو گئی تھی. ان دنوں میں شاہ زیب بھی بہت بے چین و بے قرار تھا. غصہ، چیخنا، چلانا اور توڑ پھوڑ وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا. مجھے کہیں نہیں جانا آپ کے ساتھ. شاہ زیب نے تیز دھار خنجر سے کئی بار نہ صرف ماں پر حملہ کیا بلکہ خود کو بھی زخمی کرنے کی کوشش کی. چلتی گاڑی سے بارہا چھلانگ لگانے کی کوشش کی مگر گارڈ نے ناکام بنا دی. تیرے بیٹے پر جن زادی عاشق ہو گئی ہے. شاہ زیب پر پہلی نظر ڈالتے ہی اس اللہ والی نے صاف بتا دیا. اس کا کوئی تو علاج ہوگا. جہاں آرا لرزتی آواز میں بولی. ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ زیب محل کی ساری نحوست ان کے بیٹے پر آ جائے گی. وہ بہت طاقتور ہے، اس کا پیچھا اتنی آسانی سے نہیں چھوڑے گی. اللہ والی کے منہ سے یہ الفاظ سن کر جہاں آرا رونے لگی تھی. اکلوتے بیٹی کی زندگی خطرے میں گھری تھی. شاہ زیب اس سارے وقت میں غضبناک چہرہ لیے اور سرخ انگارہ آنکھوں سے اللہ والی کو گھور رہا تھا. وہ بار بار منہ سے انتہائی بھیانک آوازیں نکال کر رسیاں توڑنے کی کوشش کر رہا تھا جو اللہ والی نے باندھی تھی. وہ بھرپور کوشش کر کے اپنے آپ کو آزاد کروا کر اللہ والی پر حملہ آور ہونا چاہتا تھا. لو یہ دھاگا، اس کی دونوں کلائیوں پر باندھ دو. اگر ایام بیس تک جن زادی انہیں کھول نہ پائی تو تمہارا بیٹا اس کی قید سے آزاد ہو جائے گا، ورنہ. ایام بیس میں 14 دن تھے اور یہ 14 دن زیب محل کے مکینوں کے لیے کسی آزمائش سے کم نہ تھے. یہ وہ وقت تھا جو ان کے اور زرتاش کے درمیان فیصلہ کن بن رہا تھا. اللہ والی کے مطابق زرتاش شاہ زیب کو اپنے ساتھ لے جانے کی ہر ممکن کوشش کرے گی. عشق کی اس جنگ میں اسے کسی کی جان بھی لینی پڑی تو وہ یہ بھی کر گزرے گی. وہ عشق زادی جو ابھی تک زیب محل کے مکینوں سے پوشیدہ رہی تھی اب اپنا آپ ان پر عیاں کرنے لگی تھی. سیاہ رنگ کی بلی جو عام بلیوں کی نسبت جسامت میں بڑی تھی، اس کی آنکھوں کا رنگ نیلا تھا. وہ زیب محل میں کافی دنوں سے نظر آ رہی تھی. دن بھر وہ کنویں کی منڈیر پر بیٹھی رہتی اور راتوں کو زیب محل کی راہداریوں میں پھرتی، روتی رہتی. یہ آوازیں سن کر شاہ زیب بے چین ہو جاتا. مجھے یہ بلی نہیں وہی بلا لگتی ہے. سرونٹ کوارٹر میں بوڑھی ملازمہ کی سماعتوں سے بلی کی آواز آر پار ہوئی تو اس کے دل میں خیال آیا. وہ دبے پاؤں باہر نکل آئی. اس کے قدموں کا رخ شاہ زیب کے کمرے کی طرف بڑھا تھا جہاں سے بلی کے رونے کی آوازیں مسلسل آ رہی تھی. وہ نہ صرف رو رہی تھی بلکہ اپنے تیز اور نوکیلے ناخنوں سے کمرے کے دروازے کو کھرچ بھی رہی تھی. دروازہ باہر سے لاک تھا ورنہ بلی کی آوازوں پر شاہ زیب ابھی تک باہر آ چکا ہوتا. بوڑھی ملازمہ کی نظر بلی پر پڑی تو عالم تیش میں ڈنڈے کا بھرپور وار اس کے سر پر کیا. بلی ایک فلک شگاف چیخ مار کر فرش پر گر پڑی. بوڑھی ملازمہ کا خیال تھا کہ شاید یوں ہی وہ زیب محل کے مکینوں کو اس جن زادی کے چنگل سے نجات دلا پائے گی، مگر یہ محض اس کی بھول تھی. عشق زادی کے سر پر عشق سوار تھا. اس سے چھٹکارا اتنی آسانی سے کہاں ممکن تھا. چند لمحوں کے لیے زیب محل پر گہرا سکوت چھا گیا تھا مگر یہ عارضی تھا. سرونٹ کوارٹر سے ایک دم چیخوں کا طوفان بلند ہوا تھا. بوڑھی ملازمہ مردہ حالت میں پائی گئی تھی، یوں جیسے کسی بلا نے اسے پنجوں سے ادھیڑ ڈالا ہو. ملازمہ کی موت کی کیا وجہ تھی، اسے کس نے یوں بے دردی سے قتل کیا تھا، اس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا. ہاں اس دن کے بعد وہ نیلی آنکھوں والی بلی دوبارہ دکھائی نہ دی تھی مگر زیب محل میں مختلف نوعیت کے پراسرار واقعات رونما ہونے لگے تھے. کبھی محل کے کسی گوشے میں اچانک آگ بھڑک اٹھتی، کبھی کوئی قداور ہیلا آگ کے گولے پھینکتا ہوا دکھائی دیتا، کبھی اژدہا پھنکارتا دکھائی دیتا اور دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو جاتا. کسی کو سوتے ہوئے محسوس ہوتا کہ کوئی اس کا گلا دبانے کی کوشش کر رہا ہے، کسی کو سیڑھیوں سے دھکا دے کر زخمی کر دیا جاتا. گو کہ عشق زادی زرتاش انتقام پر اتر آئی تھی. زیب محل کے مکین جو اس نادیدہ مخلوق کے وجود کے انکاری تھے اس بھیانک تجربے سے گزرنے کے بعد ماننے پر مجبور ہو گئے تھے. ابا جان
میں تو کہتی ہوں اگر جنات کا مسکن یہ کنواں ہے تو اس کنویں کو ہی آگ لگا دی جائے۔ یہ شاہ زیب کی بڑی بہن تانیہ تھی جو زرتاش کے انتقام کا نشانہ بن کر سیڑھیوں سے بری طرح گر کر زخمی ہو گئی تھی۔ اس کی بھی یہی خواہش تھی کہ زیب محل اور شاہ زیب کو ہمیشہ کے لیے اس عفریت سے نجات مل جائے۔ احمد علی خان نے اس بات سے اتفاق کرتے ہوئے ملازموں کو ہدایت کر دی کہ اس منحوس کنویں کو جلا دیا جائے، مگر عین موقع پر ایک بڑا سیاہ رنگ کا ناگ نظر آیا جو کنویں کی حفاظت پر مامور تھا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ نیلا تھا، وہ اس قدر خوفناک تھا کہ اس کی پھنکار سے زیب محل کے در و دیوار لرز اٹھے تھے۔ اس نے کئی ملازموں کو ڈس لیا تو باقیوں نے بھاگ کر اپنی جان بچائی۔ زیب محل پر خوف کے سیاہ بادل چھا گئے، وہ چاہ کر بھی اس کنویں سے نجات حاصل نہ کر سکے تھے۔ خان صاحب، میرا مشورہ ہے کہ شاہ زیب کی شادی کر دی جائے۔ یہ زیب محل کا خاندانی معالج ڈاکٹر تھامسن تھا جو ان باتوں کا بالکل بھی قائل نہ تھا۔ اس کے مطابق دنیا بہت ترقی کر چکی ہے، یہ باتیں صرف قصے کہانیوں تک رہ گئے ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ ویسے بھی بطور معالج وہ اس بات کے حق میں تھا کہ اگر ایسے شخص کی شادی کر دی جائے تو وہ ان تہمات سے نجات حاصل کر لے گا کہ کوئی اندیکھا وجود اس پر عاشق ہے۔ ڈاکٹر تھامسن یہ مشورہ دے کر فارغ ہو گئے، مگر انہیں اندازہ بھی نہ تھا کہ یہ مشورہ انہیں زندگی سے آزاد کر دے گا۔ واپسی پر ان کی گاڑی کا شدید زیب محل کا ایک اور ہمدرد موت کے منہ میں چلا گیا۔ مشکلات و مصائب نے تو زیب محل میں جیسے ڈیرے ہی ڈال لیے تھے۔ جوں جوں چاند ایام بیز میں داخل ہو رہا تھا کوئی نہ کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو جاتا تھا۔ جہاں آرا اسی خوف و ہراس میں گھری پریشان بیٹھی تھی کہ ایک انتہائی ضعیف اور کمزور آواز جس میں بے حد درد تھا سماعتوں کے آر پار ہوئی۔ ہے کوئی جو مجھ بھوکی کو کھانا کھلا دے؟ پھٹے پرانے کپڑوں اور برے حال میں وہ بہت ہی ضعیف عورت تھی جس کی کمر کسی کمزور شاخ کی طرح مکمل جھکی ہوئی تھی۔ لکڑی کے موٹے سے ڈنڈے کے سہارے سے چلتے ہوئے وہ لرز رہی تھی۔ وہ بولتی تو الفاظ لرز رہے تھے۔ اس کی شخصیت پہ کچھ نمایاں تھا، وہ اس کی غیر معمولی چمکدار نیلی آنکھیں۔ بیٹے کی وجہ سے پریشان ہو؟ کانپتی بوڑھی آواز میں بولتے ہوئے وہ جہاں آرا کو حیران کر گئی تھی۔ لرزتے ہاتھوں سے لقمہ منہ تک لے جاتے ہوئے وہ 20 بار گرا چکی تھی۔ ابھی وہ غور و فکر میں مبتلا اس کی آنکھوں کی نلاہٹوں پر نظر جمائے ہی تھی کہ ایک اور بات پریشان کر گئی۔ جن زادی زرتاش عاشق ہے اس پر۔ یہ بات ایسی تھی جو صرف زیب محل کے مکیں جانتے تھے، یا پھر وہ اللہ والی۔ یہ تیسرا انجان شخص جس سے پہلی بار ملاقات ہو رہی تھی کیسے جان گیا؟ تعجب کی بات تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ حلیے سے بظاہر بدحال نظر آتی یہ عمر رسیدہ کمر خمیدہ بوڑھیا ضرور گیانی تھی، اس کی کوئی باطنی آنکھ ضرور روشن تھی۔ تمہیں کیسے معلوم؟ جہاں آرا کے سوالوں پر وہ ہولے سے مسکرائی تو بکھرے بالوں میں سے جھانکتی اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اس کی آنکھیں غیر انسانی سی لگتی تھیں۔ مجھے سب پتا ہے۔ اور پھر کپ کپاتے الفاظوں کے سہارے وہ انکشافات پر انکشافات کرتی چلی گئی۔ شاہ زیب پر بچپن سے ہی جن زادی عاشق ہے۔ یہ بات جہاں آرا کو حیرتوں کے سمندر میں غرق کرتی چلی گئی، جیسے انسان کے ساتھ اس کا ہمزاد رہتا ہے یا پھر سایہ۔ وہ شاہ زیب سے محبت نہیں عشق کرتی ہے۔ زرتاش بہت طاقتور ہے، کسی کے قابو میں نہیں آئے گی، اس پر ہر ٹونا منتر بیکار ہے۔ شاہ زیب کو اس اللہ والی کے دیے دھاگے باندھنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ دھاگے کھول لے گی۔ اس کی غیر انسانی نیلی آنکھوں میں عجیب سی وحشت اتر آئی تھی۔ جہاں آرا تو جیسے سکتے میں آ گئی تھی۔ اسی کے ہاتھوں وہ اللہ والی ماری جا چکی ہے۔ وہ زیب محل کے ایک ایک فرد کو مار ڈالے گی، مگر تمہارے بیٹے کا پیچھا پھر بھی نہیں چھوڑے گی۔ چند روز پہلے بیگم جہاں آرا نے یہ خبر سنی تھی کہ گزشتہ روز آندھی چلی تھی، ایک مضبوط تناور درخت نہ جانے کیسے اس اللہ والی پر آ گرا اور وہ مر گئی۔ مریدوں کا کہنا تھا کہ یہ کسی نادیدہ قوت کی کارستانی تھی۔ اس مشکل سے نجات کا کوئی تو راستہ ہوگا۔
پریشانی اور خوف کے عالم میں جہاں آرا کو وہ بوڑھی عورت کوئی نجات دہندہ لگ رہی تھی۔ ہاں، ایک حل ہے۔ اس بڑھیا نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے میلے بوسیدہ چوغے میں سے ایک بیش قیمت پتھر زبرہت کی انتہائی خوبصورت انگوٹھی نکالی۔ اس کے مطابق یہ ایک طلسماتی انگوٹھی تھی۔ اس انگوٹھی کے بہت سے موکلات محافظ تھے۔ کوئی نادیدہ مخلوق یا پھر کوئی اوپری اثر اس کے مالک پر اثر نہیں کر سکتا تھا۔ وہ شخص اب ہر طرح کی شرنگیزی سے محفوظ ہو جاتا ہے، مگر پہلے اس کے دھاگے اتار دینا، بڑھیا کہہ کر جا چکی تھی۔ جہاں آرا نے اس کی ہدایت کے مطابق وہ دھاگے اتار کر انگوٹھی شازیب کے دائیں ہاتھ کی دوسری انگلی میں پہنا دی۔ ایام بیس کی پہلی رات کا چاند آسمان کے عین وسط میں آ چکا تھا۔ زیب محل کے پائیں باغ میں یوں چراغاں ہو رہا تھا کہ روشن دیوں سے آراستہ وہ کنواں بقائے نور بنا ہوا تھا۔ وہ چراغاں اگر انسانی آنکھ دیکھ لیتی تو چندھیا جاتی۔ کنویں کی منڈیر پر بڑے بڑے چراغ روشن تھے، یوں جیسے کسی کی شادی کا سما ہو، ایک جن زادی اور خاک زادی کی شادی۔ فضا میں تیرتے چراغوں نے دونوں کے ارد گرد نور کا حالہ سا بنا دیا تھا۔ زرتاش ایام بیس سے پہلے دھاگے کھلوا کر شاہ زیب کو پا لینے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ کچھ بہت غلط اور انہونی کے احساس نے زیب محل کے مکینوں کو جگا ڈالا تو یہ روشنیوں کا سما انہیں ورطۂ حیرت میں ڈال گیا۔ زیب محل کا جانشین شہزادے کسی آن بان لیے ایک خوبصورت دوشیزہ جو دلہن بنی تھی اس کے ساتھ بیٹھا گرد و پیش سے بیگانہ تھا کہ جیسے وہ ان کی دنیا کا فرد ہی نہ ہو۔ یہ منظر دیکھ کر جہاں آرا تو دھاڑے مار مار کر رو پڑی۔ ضرور ایسی کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے جو ان کا بیٹا پھر سے زرتاش کی قید میں چلا گیا تھا۔ وہ شازیب کو پکارتے ہوئے اس کی طرف بڑھی تو ان کے درمیان آگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ زرتاش نے آگ کا حصار بنا دیا تھا کہ کوئی ان تک پہنچ نہ پائے۔ وہ عشق زادی بظاہر اپنا عشق حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی کہ ایک زوردار آواز فضا میں گونجی، باز آ جائے جن زادی۔ یہ قاری عبدالقہار تھے، شاہ زیب کے معلم۔ آیات قرآنی جلالی انداز میں پڑھتے ہوئے انہوں نے مٹھی بھر خاک ہاتھ میں اٹھائی، آیات کا دم کرتے ہوئے اس کی طرف اچھال دی۔ فضا میں ایک بھیانک دل سوز نسوانی آواز بلند ہوئی، جیسے بہت سارے شہاب ثاقب زمین سے ٹکرا گئے ہوں۔ اس بھیانک شور کے بعد مکمل خاموشی اور تاریکی چھا گئی۔ شاہ زیب بے ہوش ہو کر گھاس کے نم فرش پر گر پڑا۔ کچھ دیر بعد منظر واضح ہونے لگا تو اسے چند قدموں کے فاصلے پر ایک کمزور سی لڑکی جس کا چہرہ اور بدن زخموں سے چور تھا، وہ یوں درد سے کرا رہی تھی جیسے کسی نے بہت بے دردی سے اسے مارا ہو۔ قاری عبدالقہار مسلسل ورد کرتے جا رہے تھے۔ ان کے پڑھنے سے زرتاش کے چہرے کی اذیت مزید بڑھ جاتی تھی۔ تجھے حکم دیا تھا کہ باز رہ، مگر تو سرکش اور نافرمان باز نہ آئی۔ عبدالقہار سخت غصے میں تھے۔ وہ شاہ زیب کے قریب بیٹھ گئے۔ زرتاش کی کربناک نظریں شاہ زیب پر ہی جمی تھی۔ اسے شاہ زیب کو نہ حاصل کرنے کا غم رلا رہا تھا۔ میں شاہ زیب کو نہیں چھوڑ سکتی۔ اس کے لفظوں میں آہیں تھی، زخموں سے چور بدن سرکش اور ہٹ درم نظر آ رہا تھا۔ قاری عبدالقہار کو پچھلے کئی ماہ سے شاہ زیب سے متعلق پریشان کن خواب آ رہے تھے۔ انہوں نے کشف کے ذریعے اپنے چہیتے شاگرد کی حالت معلوم کی تو انکشاف ہوا کہ وہ مکمل طور پر زرتاش کے قبضے میں تھا، اور یہ سب کچھ زرتاش نے اس طلسماتی عطر کے ذریعے کیا تھا جسے بچپن میں ہی عبدالقہار نے شاہ زیب کو لگانے سے منع کیا تھا، مگر جب بالغ ہوا تو زرتاش کے اصرار پر لگانے لگا۔ اگر کبھی نہ لگاتا تو اپنے پاس رکھ لیتا۔ اس عطر کی یہ خاصیت تھی کہ اس کے لگانے سے شاہ زیب کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بالکل ختم ہو گئی تھی۔ اسے ہر طرف زرتاش ہی نظر آتی تھی۔ زرتاش کو دیکھنے اور اس سے ملنے کی بے قراری رہتی تھی۔ عشق سرکشی سے کھاتا ہے۔ ایک بھسم کر دینے والی نگاہ اس کے زخمی وجود پر ڈالتے ہوئے قاری صاحب غضبناک انداز میں بولے تھے۔ شاہ زیب کا سر ان کی گود میں تھا۔ وہ ابھی تک بے ہوش تھا،
اس بات سے قطعی لا علم کے بچپن سے لے کر وہ جوانی تک اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ زیب محل کے باقی مقیم بھی پہنچ گئے تھے۔ آج پہلی بار وہ زرتاش کو ظاہری آنکھ سے دیکھ رہے تھے، جس نے زیب محل میں عرصہ دراز سے تباہی مچا رکھی تھی۔ کشف کے ذریعے ہی عبدالقہار کو یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ زرتاش نے شاہ زیب کی خاطر زیب محل والوں کا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ ناگن بن کر بے گناہ لوگوں کو ڈسا، بلی کی شکل میں آ کر بوڑھی ملازمہ کو بے دردی سے مار ڈالا، اللہ والی کے اوپر درخت گرایا، ڈاکٹر تھامسن کو بھی انتقام کا نشانہ بنایا۔ زرتاش عمر رسیدہ بڑھیا کے روپ میں آئی تھی تاکہ شاہ زیب کے دھاگے کھلوا کر انگوٹھی پہنا سکے۔ میں مجبور ہوں۔ اس کے انداز گفتگو سے بے دلی جھلک رہی تھی اور عشق سے بغاوت۔ شاہ زیب کو اب ہوش آ چکا تھا، وہ حیرت سے اپنے ارد گرد سب کو دیکھ رہا تھا۔ زرتاش کو وہ اجنبی نگاہوں سے گھور رہا تھا، جس کی نیلی چمکدار آنکھوں سے آنسو رواں تھے، جو ہمیشہ سے شاہ زیب کی کمزوری رہے تھے۔ وہ جو شاہ زیب کے لیے ساری دنیا کو تہس نہس کر دینا چاہتی تھی، وہ اس کو پہچان تک نہیں رہا تھا۔ اس لڑکی کو جانتے ہو شاہ زیب؟ اس کا نام؟ نہ سمجھی سے ایک نظر قاری عبدالقہار پر ڈالتے ہوئے دوسری نگاہ زرتاش پر ڈالتے ہوئے نفی میں سر کو جنبش دی کہ جیسے وہ بہت عرصے سے بے خبری میں رہا تھا، آج ہوش میں آیا ہے اور اس لڑکی کو زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ زرتاش نے اپنی بے پناہ طاقت سے اسے بچپن سے ہی اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ وہ اسے مٹھائی اور عطر دیتی تھی، جس کی یہی تاثیر تھی کہ شاہ زیب اس کے لیے بے قرار رہے۔ لمحہ بھر کی دوری اسے نڈھال کر دیتی تھی۔ آگ کے خاک سے عشق کی ایک اور وجہ شاہ زیب کی بے پناہ خوبصورتی تھی۔ وہ مردانہ وجاہت کا نمونہ تھا، جسے دیکھتے ہی زرتاش دیوانی ہو گئی تھی۔ کچھ بھی ہو جائے، میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی، وہ ایک دم باغی لہجے میں بولی تھی کہ زیب محل کے مکین خوف زدہ ہوئے اور قاری عبدالقہار اشتعال میں آ گئے۔ تو پھر تجھ سرکش کی سزا موت ہے۔ جلال میں آتے ہی انہوں نے مٹھی میں مٹی بھری اور آنکھیں بند کر کے پڑھنے لگے۔ ان کے پڑھنے سے عشق زادی تڑپ رہی تھی، دردناک انداز میں کراہتے ہوئے وہ کرب سے آنکھیں بند کر رہی تھی، مگر ابھی بھی اپنی شکست کا اقرار نہیں کر رہی تھی۔ میں نہیں چھوڑوں گی اسے، وہ ٹوٹے بکھرے الفاظ میں بولی۔ عبدالقہار کی مٹھی میں مٹی کا رنگ سرخ ہو گیا تھا۔ انہوں نے آج ارادہ کر لیا تھا کہ زرتاش کے مکمل خاتمہ کر کے ہی رہیں گے۔ ابھی مٹی پر پھونک مار کر وہ زرتاش کی جانب پھینکنے ہی لگے تھے کہ انہیں لگا جیسے انہیں روک دیا گیا ہو۔ وہ آنکھیں بند کر کے حالت مراقبہ میں چلے گئے۔ مجھے منظور ہے۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد عبدالقہار کی باروب آواز گونجی، مگر مجھے منظور نہیں ہے۔ اسی پل عشق زادی بھی چلائی تھی کہ سب متوجہ ہوئے۔ عبدالقہار کس سے ہم کلام تھے اور عشق زادی کو اس حالت میں بھی کیا منظور نہیں تھا؟ سب حیران تھے۔ عبدالقہار نے عالم تیش میں کچھ مٹی اس کی طرف پھینکی تو وہ بلبلا اٹھی کہ جیسے کسی نے آگ کے وجود کو آگ کا کوڑا مار دیا تھا۔ وہ رونے لگی تھی۔ وہ اسے استفہامیہ نگاہوں سے گھور رہے تھے کہ ابھی سرکشی باقی ہے یا جلا کر بھسم کر ڈالوں۔ ٹھیک ہے، میں اپنی دنیا میں چلی جاتی ہوں۔ اپنے زخمی وجود کو لیے اس نے حسرت بھری نگاہوں سے شاہ زیب کو دیکھا۔ وہ اس کے قریب آئی۔ خاک سے عشق کی یہی سزا ہے کہ آگ کو دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ اس کی نیلی آنکھوں میں دکھ تھا، جبکہ شاہ زیب کی آنکھوں میں خوف ہی خوف تھا۔ زرتاش نے اپنا زخمی ہاتھ بلند کیا اور اس دائیں گال کو چھو لیا۔ شاہ زیب کے لبوں سے چیخ بلند ہوئی۔ عشق زادی جا چکی تھی، اسے اپنی محبت کی نشانی دے کر۔ عبدالقہار جب حالت مراقبہ میں تھے تو زرتاش کے بڑے معافی مانگنے آئے تھے۔ ان کی معافی تلافی سے عبدالقہار نے زرتاش کی جان بخش دی، مگر اندازہ نہیں تھا کہ جاتے جاتے وہ شاہ زیب کو یہ نقصان پہنچا جائے گی۔ آج اس قصے کو 7 برس بیت گئے ہیں، مگر ایام بیس کی سیاہ راتوں میں عشق زادی کا دیا داغ شاہ زیب کو بے قرار کر دیتا ہے۔ اس کا گال دہکنے لگتا ہے کہ جیسے اس میں آگ بھر گئی ہو۔ اس داغ کی جلن صرف کنویں کے پانی سے دور ہوتی ہے، جو ان مخصوص راتوں میں پانی سے بھر جاتا ہے۔
वरना वो कुआं सदा खुश्क ही रहता है। ये बदनुमा दाग देकर वो सरकश इश्क ज़ाती इश्क से दस्तबरदार होने का बदला ले गई थी कि जो मेरा ना हुआ वो अपनी बदसूरती की वजह से उम्र भर किसी और का। जी तो नाज़रीन, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपके या किसी के साथ ऐसा कोई वाक़या पेश आया हो या कोई हादसा हुआ हो तो हमसे ज़रूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी कहानी लिखें। हो सकता है इस चैनल पर अगली कहानी आप ही की हो। हम आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार करेंगे। एक बार फिर याद दिला दूं कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियोस आपको सबसे पहले मिले।